बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने एक बड़ी ही दिलचस्प स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि KPK में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से गौर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नफाज पर वफाक की संजीदा मुशावरत ने न सिर्फ महाजराए को बढ़ा दिया है बल्कि मरकज़ और सूबे के दरमियान कशीदगी को एक नए मोड़ पर भी ला खड़ा किया है। वफाकी वज़रा दहशत गर्दी और सरहदी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर गवर्नर राज की राह हमवार करने की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सूबाई क़यादत इसे सियासी इंतकाम करार दे रही है और इस ऐसी सूरत हाल में मज़ाहमत का इंदिया भी दे रही है। यूं मरकज़ और सूबा अब आमने सामने है। 4 दिसंबर को NFC के होने वाले इजलास से पहले पीपल्स पार्टी जैसे अहम स्टेक होल्डर्स ने भी अब वाज़ेह ऐलान करते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड में मुदाखलत आग से खेलने के मुतरातिफ होगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है बल्कि वफाकी हुकूमत को भी एक सख्त सियासी पैगाम दे दिया है। दूसरी ही जानिब PTI सूबे के माली हुकूक और NFC में मुबैना कटौतियों को अपना मुकदमा बनाकर मैदान में खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि KPK की सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, उनकी कारकर्दगी सिफर है। PTI का मुल्क दुश्मनों के साथ गठजोड़ भी बेनकाब हो चुका है। अब KP में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। आज भी KP में पहाड़ काटे जा रहे हैं, कानों के गैर कानूनी ठेके चल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये ततार साहब की। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ड्रग स्मगलिंग को प्रमोट कर रही है। तंबाकू माफिया अगर टैक्स देना शुरू कर दे तो 500 अरब का टैक्स जमा हो सकता है। KP में बरसर इक़्तिदार लोगों की जेबें भरी जाती हैं, जबकि PTI बानी से मुलाकात न होने पर एहतजाज कर रही है और वफाकी वज़रा KPK के वज़ीर आला को सूबे की गवर्नेंस पर तवज्जो देने का मशवरा दे रहे हैं। ये तो है मुल्क की सियासी सूरत हाल। अब आलमी महाज पर चैलेंजेस की बात की जाए तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारे। अपने दौरे काबुल के बाद अफगानिस्तान से जो वादे किए पाकिस्तान ने पूरे किए। पाकिस्तान ने अच्छी नीयत पर मबनी इक़दामात किए जिसको अफगानिस्तान ने भी माना, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के हवाले से वादे वफा ना होने और दहशतगर्दी की सूरत हाल मजीद ख़राब हुई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजी तसादुम की नई लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के तालिबान के साथ बढ़ते राब्तों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आने में क्या गवर्नर राज की तरफ बढ़ा जाएगा और फिर ऐसी ही सूरत हाल में क्या NFC जैसे हसास मामले पर इत्तफाक राय पैदा हो सकेगा और क्या सियासी क़यादत महाजराई से हटकर इस्तेहकाम की तरफ आ पाएगी। रज़ी साहब, राना साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की खिदमत में मैं चाहूँगी कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू पहले मैं आप दोनों को सुनवा दूँ, फिर मैं इस पर आप लोगों का तस्दिया लेती हूँ। राना साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं और इस सिलसिले में शहजाद इकबाल साहब भी फरमा रहे थे कि 5-6 नाम तो हैं वो सर फहरिस्त भी हैं कि इनके ऊपर गौर किया जा सकता है। इसके बाद जब उनकी बातचीत हुई इसी प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब से, तो सर वो इन बातों को इतना संजीदा नहीं ले रहे थे। उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड था वो बहुत ही इंटायरली डिफरेंट था कि शायद ऐसा हो नहीं सकता, या अगर हो जाता तो भी देख लेंगे। जबकि खुद मुशीर इत्तलात KPK के कह रहे कि गवर्नर राज लगाना है तो आज ही लगा दे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये गवर्नर राज लगाना के वाकई बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा ये कि जो जवाब पेश किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं गवर्नर राज लगाने के लिए? वैसे तो पाकिस्तान में सबसे अगर आइनी तौर पे देखा जाए जी, तो आइन सबसे मुकद्दम है यकीनन। तो आइन तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में, तो गवर्नर राज लगाना कौन सा मुश्किल है। अच्छा, एक वजीर आला को आपने इंगेज किया हुआ है, आप उसे मिलने नहीं दे रहे। वो 8 दफा वहां जाके जा चुका है और एक दफा 16 घंटे अडयाला के बाहर खुले आसमान के तले बैठ चुका है। जरा सोचें उस वक्त को जब आपके प्यारे इस तरह बाहर बैठेंगे ना 16 घंटे, आप उनको काम ही नहीं करने दे रहे। क्या क़यामत आ जाएगी अगर वो जाके मिल लेगा इमरान खान से? ऐसी कौन सी वो क्या नाम है क़यामत आ जानी है? अपनी यारी 150-150 बंदे ले जाके नहीं मिलते रहे आप लोग वहां पे जाके क्या नाम है पूरा मजलिस आमला का इजलास नहीं करते रहे। आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को मिलने नहीं दे रहे, फिर आप कहते हैं जी हम आइन के बड़े कस्टोडियन हैं। पंजाब हुकूमत कहती है जी हमारा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, और वो जाने जेलर जाने और वो जाने, मैं इस बात को मान लेता हूँ जेलर खुद मुख्तार है, उनका कोई तो जेलर इतना खुद मुख्तार है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर को भी उठा के बाहर फेंक देता है। इतना उसके अंदर ताकत है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर को भी नहीं मानता स्पीकर के।
لیکن وہ ابھی موجودہ تو کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ملا, وہ تو ماضی میں جس وقت علی امین گنڈا پور صاحب تھے جب ماضی میں پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے, جن لوگوں کے لیے بھی ہو, عمران خان کی نہیں میں کہہ رہا, ایٹ اے اسپیکر تو کوئی پاکستان میں تگڑا ہی نہیں پیدا ہوا جو عمران خان کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرے. اچھا وہ منتخب ہے کہ اسپیکر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا, وہ منتخب ہوئے ہیں کہ اسپیکر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے. یار تسی جوش دے وچ نا اندھا تو جڑا نا بلڈوزر چلا جاندے تو لیں, اگر سن لینا, اگر انتخاب فارم 47 کو سمجھتے ہیں تو وہ نہیں ہوا ہوا, اچھا, اور اگر آپ 45 کو سمجھتے ہیں 96% مقبولیت. سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ایسی شبھ باتیں, او سوری ایسی باتیں منہ سے نہ نکالا کرے گستاخانہ. 96% کہا نہیں ہے رضی صاحب. ایکچولی وہ کیا کہتے ہیں مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون انہیں یاد ہے نا, تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو 96% کا ہی کہا ہی نہیں. کہنا تھا نا اپنے آپ کا وہ خوف ہے, خوف نہیں ہے, یہ وہ خوف ہے, خوف نہیں ہے, ایک بندہ نہیں آیا, میں نے سن لینا, مر گیا مر گیا مر گیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, کوئی نہیں آیا. 1000 بندہ نہیں جمع کر سکے یار تسی, ایمان نال کمال. آپ بات کر لیں پھر میں بات کروں گا, آپ کیجئے, ٹھیک ہے نا. 1000 بندے کی جہاں تک بات ہے نا, سن لیں. آپ ایسا کریں, آج سے 5 منٹ کے لیے نا اعلان کر دیں کہ وہ اڈیالہ کے باہر کھڑا ہوگا. کیوں؟ آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کی مقبولیت ہے. وہ جو 16 کیمروں سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو مقبول ثابت کرنے کے لیے, لندن امریکہ کے اعلان کرواتے ہو اس میں کوئی نہیں آتا. ایک دن تصویر اس کی آئی تھی, ایک دن آئی تھی, ٹرینڈ بن گیا تھا پوری دنیا کا, پوری دنیا کا ٹرینڈ بن گیا تھا. آپ لوگوں نے خوف سے تصویریں اپنی پھاڑ دی تھی. سارے انڈیا سے اپریٹ ہو رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ, سارے انڈیا سے اکاؤنٹ اپریٹ ہو رہے ہیں. سن لینا, آپ کی جذباتیت تو لیں, انڈیا سے آپ کی جذباتیت کی میں بھی قدر کرتا ہوں, وہ بھی کرتے ہیں, جن کے لیے آپ جذباتیت دکھا رہے ہیں, لیکن آپ فیکچول رہے ہیں, فیکچول. آپ نے کلپ بنوانا ہے, کون سا؟ اچھا چلے میری بات سنیں, میری بات سن تو لینا. اگر میں یہ کلپ بھی بنوانا ہے نا, اس سے اندازہ کر لیں مقبولیت, کہ ہم کلپ بناتے ہیں, کلپ مقبول ہو جاتا ہے. آپ 6 گھنٹے بولتے رہتے ہیں, آپ کی لاگرتھم مینووری, آپ اپنی لاگرتھم مینووری لیا کریں نا, لاکھوں ڈالر. سن تو لینا, رضی صاحب کی بات آپ رضی صاحب سن لیں, پھر میں آپ کو پورا موقع دیتی ہوں. اچھا چلیں پھر میری بات, آپ نے مقبولیت دیکھ لیں, آپ کے منسٹرز اب ویلاگ کر رہے ہیں, دیکھ لیں کتنے ویوز ہیں, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ویلاگرز ہیں نا ان کے ویوز دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کو دیکھنا اور سننا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی کو اگر غلط فہمی ہے نا کہ وہ 8 فروری کے بعد اب انہوں نے اپنے سارا کچھ کر دیا, ایک دن فیئر الیکشن کرا لیں, جو ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں, یہ پاکستان چھوڑ کے نہ بھاگ جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے. رضی صاحب آپ نے مجھے 2 باتوں کا جواب دینا ہے. ایک تو یہ کہ کتنا افورڈیبل ہے خود گورنمنٹ کے لیے بھی کے پی کے میں گورنر راج لگانا, اور جو بھی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں کیا وہ صورتحال کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اس سلسلے میں. اور سے دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا بہتر نہ ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی جاتے ہیں ملاقات کے لیے, بہنیں بھی باہر بیٹھی رہتی ہیں, حکومت بھی تھوڑا دل بڑا کرے, ایک دفعہ ملاقات کروا دے, اس کے بعد تاکہ وہ بھی اپنے پاسے لگے, اپنے کاموں کو لگیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا بھی ایک جسچر ہو جانا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی؟ جی رضی صاحب. دیکھیے کچھ میرے پاس خبر ہے اور کچھ میں نا آپ کو اپنے ہاں اطلاع ہی ہے میرے پاس. جی جی جی. بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی کی ملاقاتوں کی اجازت دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا. اور یہ آپ دیکھیے گا دسمبر کے پہلے ویک کے اندر ہی آپ کو یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. اسی بھی اتھے یا باقی بھی اتھے. نمبر 1. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2, اس وقت گورنر راج جو لوگ بات کر رہے ہیں, جی جی, میرا خیال ہے انہوں نے بنیادی قانون پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا. اور کاٹا اور لے دوڑی. کسی صوبے کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کی قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس ہونی ضروری ہے. اچھا, تو اسی وجہ سے باڈی لینگویج بڑی ہی نارمل ہے اس وقت پی ٹی آئی والوں کی, یا شیخ وقاص اکرم صاحب کی؟ مجھے نہیں پتا, مجھے تو ان لوگوں کی عقل کے اوپر فاتحہ پڑھنی ہے اور ماتم کرنا ہے جو اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور اسے ٹاک شوز کا موضوع بنا رہے ہیں.
अच्छा भाई 2/3 अक्सरियत वो जो आके यहाँ पे बोल रहे होते हैं ना टीवी पे, हम गवर्नर, उनके ऊपर भी फातिहा पढ़ देना यार, उनको भी फायदा हो जाएगा, उनकी भी मंजिलें आसान हो जाएंगी, कर दे पढ़ दे, क्या हो गया ना, नाम ले देना उनका भी। फैज हमीद ने जब सोशल मीडिया टीम लॉन्च की थी ना प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत, मैं भी जाके उसको लेक्चर दिया करता था उस जमाने के अंदर, मैं गुड बुक्स में होता था, तो हम ये बताया करते थे कि अपनी गल रज के करनी है तो दूजा गल करन लगे तो विच खप पा देनी है। आप पीटीआई के तमाम लोगों को देख लीजिए मीडिया के ऊपर बैठे हुए, अपनी बात करेंगे, पूरा वक्त लेंगे, केसट चलाएंगे, पूरी की पूरी बात दोहराएंगे, अगला बात करने लगेगा तो विच कुद पैणगे, अगले नु गाल नहीं करन देंगे। ये जो आपने हरकत की मेरी बात हो, अगले नु गाल नहीं करन देंगे। मैं बात कर रहा था तो जो आपने की वही वाली हरकत की बात कर रहे हैं, वही हरकत की बात कर रहे हैं पूरा। नहीं, वो जो अचानक आपने पैराशूट से छलांग मारी मेरी बात में, वो उसी का लेक्चर का नतीजा था, उसी लेक्चर का नतीजा था जो आप मेरी बात में बोले थे। बोल लो तुसी। नहीं, जो मेरी बात में बोले थे उसी लेक्चर का नतीजा थी, और कोई और वजह आप लेक्चर देते हो इन्हें, बोलो अपने लेक्चर भूल गए हो तुसी, बोल लो। आपके स्टूडेंट ने खाक सीखना है, जब आप टाइम है आपके पास, आप बात करें, बात को उस तरफ ना ड्रैग करें, आप अपना जो खबर और तज्जिया है ना मुझे वो गल भला आप की कर रहे लो, आप भूल गए ने ज़ाहिर तुसी विच ਤੁਹਾਡਾ मकसद पूरा हो गया। मेरा हौसला आपकी तमाम थे, तो यानी अंदाजा करें गवर्नर राज के ऊपर गुफ्तगू करने वाले रेजोल्यूशन क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत किसकी है? पीटीआई की। तो क्या पीटीआई अपने खिलाफ उस सूबाई असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ जो है वो रेजोल्यूशन पास करके वफाक को कहेगी कि यहाँ पे इमरजेंसी या गवर्नर राज लगाइए? नहीं। तो ये नॉन इश्यूज को इशू बनाया जा रहा है, और पीएमएलएन जो है वो इसको बढ़ावा इसलिए दे रही है कि उसका ख्याल है कि इस दौरान जो पस मंजर के अंदर बड़े फैसले हो रहे हैं और बड़ी तकर्रियां हो रही हैं और बहुत ज्यादा हो रही हैं, इस वक्त असल में इशू ये है कि वो लोग जो मई की जंग के हीरोज थे जी, और गुमनाम हीरोज जिनके मैं और आप नाम भी नहीं जानते, यानी कि भारत के जो फील्ड के अंदर जो वॉर हेडक्वार्टर होते हैं वहां पे एक फैसला होता था, वो नई दिल्ली में बाद में पहुंचता था, वो पिंडी पहले पहुंच जाता था। ये जिन लोगों ने जान पे खेल के काम किए हैं उनकी प्रमोशनें होनी है, उनकी नई जिम्मेदारियां लगनी है। और हम देख रहे हैं कि पूरा भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत की किरदार कुशी के ऊपर बकायदा उतावला हुआ पड़ा है। और हम इसीलिए मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन ने ये नॉन इशू को इशू बनाने की बात की है। कानून की बुनियादी मुबादियात समझने वाला बंदा कहेगा कि यार ठीक है, पीटीआई कैसे आपकी बात समझी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझी, और जो आपने यहाँ पर एक यूं कह लीजिए कि टेक्निकल चीजें रखी है ना कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो ही सब कुछ हो सकता है, नाउ आई गेट इट, पीटीआई के पास जो जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ, क्योंकि ये आइन कहता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इल्जामात हैं जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब लगा सर, वो भी मैं चाहूंगी कि एक दफा आप जरा सुन लें, क्या ये भी बिना सर पैर के इल्जामात हैं? ये सर इनकी भी कोई हकीकत है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। वज़ीर आला साहब को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं और तस्वीर को साफ करना भी आता है, मगर प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग नहीं आता। हजारों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वाहिद सूबा दुनिया का कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की इजाजत देती है कि गाड़ी पे एनसीपी की प्लेट लगाएं नॉन कस्टम पेड की, और पूरे सूबे के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भगाएं। पीटीआई की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सिदेबाब नहीं कर सकी। पीछे क्या अमर माने है? पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस 0 है, 0 है। जी तो राना साहब, एक चीज का तो तोड़ रजी साहब ने बता दिया कि खुद केपी के गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे कि सर वही की बात कर रही हूँ, तो ये सूरत हाल जो है ना वो बन सकती है। लेकिन सर जो संजीदा इल्जामात लगाए हैं, कितनी सदाकत है और कितने आप ठोस इल्जामात देख रहे हैं? इससे अंदाजा करें हमारी बदकिस्मती कि जो कानून सेनेटर रिजवान रजी को पता है वो हमारे वजीर मुमलिकत बराए कानून को नहीं पता, और वो खुद को वजीर मुमलिकत बराए कानून कहते हैं, ठीक है ना। जो कानून मेरे भाई को पता है वो उन्हें नहीं पता। इससे वो जो अभी उन्होंने कहा ना कि उन्हें उसके स्पेलिंग भी नहीं आते प्रोसिक्यूशन के, अभी अता तारड़ साहब ने, तो जिस मुल्क के वजीर कानून को कानून नहीं आता वहाँ स्पेलिंग को मैटर करते हैं, उसकी कोई हैसियत है। दूसरी बात यह कि जो देखे, मैं
ایک عرصے سے جرنلزم میں ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا کہ ہم نے کوئی ایک ایسا میں نے اپنی لائف میں الزام نہیں لگانا جس کے میرے پاس ثبوت نہ ہو، یا میں نے اپنی بحث میں اس سطح پہ نہیں جانا جس کو میں سمجھوں کہ یار یہ غیر اخلاقی سی بات ہے. رضی سے میرے 100 اختلاف ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم چیخ بھی سکتے، جاتے ہوئے پین میں رضی کو واپس ہی دے کے جاؤں گا جو میں نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں اپنی جیب میں نہیں رکھوں گا، روزانہ دے کے جاتا اور روزانہ آپ دیتے ہیں مجھے اور میں روزانہ واپس کر دیتا ہوں. اس سے ہمانگی کی بین المذاہب ہمانگی کی اور کوئی مثال نہیں، دونوں ایک ہی مذہب ادارہ جاتے نہیں بین دونوں مذہب ایک ہی ہم مذہب سے اور بین المذاہب وہ جو بات کر رہا ہوں. لیکن میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے عطا تارڑ صاحب سے کہ دیکھیں بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ کوئی بھی ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر ملوث ہے، ایک تو اس کے نام سامنے لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور ثبوت بھی سامنے لے کے آئیں. لوگ ان سے خود نفرت کریں گے، خود نفرت کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور آخری بات یہ کہ یہ ایک دفعہ کر ہی لیں، اچھا، پیٹرول سے لے کے ڈرگ تک، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزوں کو لے کے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر ہی لیں، بہتر ہے. رضی صاحب میں آپ سے اس بات پہ کامنٹ اس لیے لینا چاہ رہی ہوں کہ یاد ہے وہ سگریٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی جب ہم نے ٹیکس ایویژن پر بھی پروگرام کیا تھا تو آپ نے ہی لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ مطلب دودھ کے رکھوالے پر بلوں کو بٹھایا جاتا ہے. تو سر ایسے میں جب وفاقی وزیر اطلاعات سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو سر میری تو سمجھ سے باہر ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جے یو آئی کے سینیٹر جو ہیں جن کا سگریٹ کا بہت بڑا کاروبار ہے، ان کی غیر قانونی سگریٹ تیار کرنے والی فیکٹری پہ چھاپا پڑ گیا، اچھا، اور باقاعدہ خبر جاری ہوئی. ٹھیک ہے، میرا خیال دلاور ان کا نام ہے، شاید اس طرح کا کوئی نام ہے، مجھے نہیں اندازہ. اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی کچھ. دوسری بات یہ کہ این سی پی جو ہے یہ ایک قومی مسئلہ، یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں نا، یہ ان کی 2 صوبوں کے اندر نا اندھا دھند اجازت ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، بلکہ تیسرا یونٹ بھی شامل کر لیں وہ ہے گلگت بلتستان. اچھا، خاص طور پہ فاٹا کے ضم ہو جانے کے بعد خیبر پختونخوا میں اب چوری کی 99 اور افغانستان کا بارڈر بند ہونے کے بعد اس وقت چوری کی 99% گاڑیاں گلگت بلتستان میں پائی جا رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے جن کی کروڑوں والی گاڑی چوری ہوئی تھی، وہ لاکھوں میں واپس لے کے آئے ہیں اور وہ گلگت بلتستان سے لے کے آئے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نیا سینٹر بن گیا. لیکن اپنا اشارہ نا میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. جی اب آپ نے ہلکا ہلکا ہنسنا ہے، مسکراؤں گا میں، زیر لب مسکراؤں گا. نہیں ہنسنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی گندم کی فصل تیار ہوتی ہے نا، ہمیں کچے کے ڈاکو یاد آ جاتے ہیں، ہے نا. آج کل وہ فصل تیار ہوئی ہے جس سے منشیات بنتی ہیں اور اس وقت لہلہا رہی ہے اور کٹائی کے پاس پہنچ گئی ہے. تو فوری طور کے اوپر نا منشیات کے اگائے جانے اور فروخت کے اوپر جو ہے وہ ایک قومی بیانیہ بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو ریزننگ ہے وہ ہم آن ایئر اس طرح ڈیٹیل میں شاید بیان نہ کر پائیں کیونکہ مجھے پھر اظہار رانا کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ نے بتا دیا ہلکا سا. میں بھی کہنے لگی تھی سننے والے بھی آپ کی اس کو سمجھتے ہیں، سمجھداری کے ثبوت جواب دے رہے ہیں یہاں پہ. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ تمام پاکستان سے جتنے افغان مہاجرین کے کیمپس تھے وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں تمام پاکستان سے، ٹھیک ہے. اور باقی جگہوں سے وہ کیمپ خالی ہوتے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا ہے جہاں سے وہ کیمپ ابھی بھی آباد ہیں اور صوبائی حکومت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. وفاق کا اس کے اوپر شکوہ جینوئن. ٹھیک ہے، چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں. آپ کو پھر سے جوائن کریں گے این ایف سی ایوارڈ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی کوئی نیا بحران جنم لے سکتا ہے 18ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم ختم ہوئی 28ویں کی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بازگشت شروع ہو چکی تھی. اچھا لیکن اس سلسلے میں کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہوں یا پیپلز پارٹی کے اور وزراء ہوں جنہوں نے این ایف سی ایوارڈ یا 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس کے حوالے سے کچھ سخت بیانات کا استعمال کیا ہو. لیکن پھر بھی جو حال ہی میں نیا بیان آیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میں چاہوں گی کہ وہ آپ ذرا سنیے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے،
तो वो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। और हम हुकूमत को इतना तजवीज़ देंगे कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत हो, कि अगर मुआशी तौर पे वफाक के या सूबे के कोई मसले हैं, मुश्किलात हैं, मिलके उन मुश्किलात को दूर करे। मगर हम समझते हैं कि हमारा आइन में मौजूद जो सूबे के तहफ़्फ़ुज़ है उसको मिटाने से ना वफाक मजबूत होगा, ना मुआशी तौर पे सूबे, ना मुआशी तौर पे वफाक मजबूत होगा। जी रजी साहब, ये बड़ा ही दिलचस्प है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर आप 18वीं तरमीम के हवाले से कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो ये आग के से खेलने के मुतरादिफ है। और इसको दिलचस्प मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी जो कि इस हुकूमत की इत्तेहादी है, हर आईनी तरमीम होने के पास होने में ये इनका बड़ा खासा रोल होता है, वो इसको कह रहे हैं कि जी बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। जबकि इसी सिलसिले में जो सुहेल आफरीदी साहब हैं जिनके साथ हुकूमत की टके की नहीं बनती, वो NFC इजलास में शिरकत करके अपने सूबे का मुकदमा लड़ने को भी तैयार है। मतलब दलीलें तो देंगे ना, बात तो करेंगे, फैसला तो आखिर में ही होगा। आप जरा बिलावल साहब की तरफ आ जाइए। पहले ये इजलास होना था लेकिन मुलतवी हो गया था नामालूम वजूहात की बुनियाद के ऊपर। अब भी मेरा ख्याल है कि बिफोर टाइम होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। NFC का लिवरेज लेके पाकिस्तान की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी भी और PTI भी, वफाक के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ डील करना चाह रही। ठीक है, कोई पता नहीं है कि इस बाहर तो NFC के अंदर तो डिस्कशन होनी है फंड्स के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, लेकिन आपको पता चले कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ताहयात जो है ना, वो क्या होता है, इस्तिस्ना, वो इस्तिस्ना ले लिया है। और जनाबे सुहेल आशिक साहब, मेरा मतलब सुहेल अफरीदी साहब जो है, उन्होंने भी विन कर ली है इमरान खान की रिहाई। कोई पता नहीं इसमें से ये निकल आए। और ये जो इस्तिस्ना वाली बात है, 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुतल्लिका NFC अवार्ड की मुनसिफाना तकसीम, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा कार्ड है कि सुहेल आफरीदी साहब इससे बानी PTI की रिहाई को मुमकिन बना सकते हैं? ये नॉन इशू है, क्योंकि इसको कोई छेड़ने की किसी को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने ऑपरेशनल प्रोसीजर के अंदर तब्दीलियां करनी है। इसहाक डार फार्मूला वो अपनी जगह के ऊपर पड़ा है, पीपल्स पार्टी इससे बेहतर फार्मूला पेश कर चुकी है। कोई मसला ही नहीं है, कानूनी और आईनी NFC के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बारो बार लाहौर हो जाएगा, बाईपास लाहौर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। बुनियादी तौर पे ये शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि ताकि अपना जो डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि अंदर खान ने पेश किया जाएगा या पेश हो भी चुका होगा, सानू की पता, बाद में आपको पता चलेगा कि ताहयात इस्तिस्ना निकल रहा है तो अवाम नु की लब्बा है। इनको इस्तिस्ना दे दें, रेडियां ट्रालियां भर भर के दे दें, जो भी मांगता है दे दें, पर खुदारा ये जो अवाम की जिंदगी जीरन हो चुकी है, ये जो आपने सड़कों के ऊपर, ये हमारा यार ये जो माइक लगाता है बंदा इसहार राना, और वो PMLN का कितना बड़ा सपोर्टर है, उन्होंने आई सुबह 11 बजे पुलिस ने पकड़ लिया। बत्ती टूटी हुई थी पिछले वाली ना, पकड़ के FIR दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया गया है। मैं आपको उसकी तनख्वाह बता नहीं सकता, बिना किसी तफरीक के पकड़ के डाले जा रहे हैं। आप अंदाजा करिए कि वो बेचारा ये यहां से निकल के ये साथ वाली मार्केट में गया है, कोई चीज लेनी थी उसने, और वापसी पे उसको पकड़ के आपने जेल भर दिया है। खुदारा आप इस्तिस्ना ले लीजिए, ट्रालियां भर भर के ले लीजिए अपने लिए, डंपर भर के इस्तिस्ना ले लीजिए, लेकिन ये अवाम की जिंदगी तो अजीरन ना कीजिए। इनके लिए तो थोड़ा सा आसाने थे। राना साहब, 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से आग से खिलेगी हुकूमत अगर हाथ भी लगा लेती है तो चल जाएंगे जी? देखिए, मैं रजी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। NFC अवार्ड में जितने पैसे देने ना वो दे दें। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा कराची के सड़कों के ऊपर जो गटर है ना उनके ढक्कन लगा दें। आज मैं उस माँ का रोना नहीं देखा नहीं जाता, मेरे कलेजों को हाथ पड़ता है। जो साहिब औलाद हैं वो अपनी औलाद के दुख को महसूस कर सकते हैं। ये वो लोग नहीं करेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं। इनके पास एक स्टीरियोटाइप सा बयान है जो कराची के मेयर ने दे दिया है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तुम गटर तक तो लगा नहीं सकते, खरबों रुपए के तुमने पैसे खा लिए, NFC अवार्ड कराची के पैसे खा लिए, और कराची आज भी गटरों के बगैर चल रहा है, ढक्कनों के बगैर चल रहा है। कौन सी जमहूरियत यार, कौन से आप आग से खेल रहे हो? वो औरत खेल गई आग से,
اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مر گیا. تم کراچی کے ڈھکن نہیں لگا سکتے, باتیں کرتے ہو تم اتنی بڑی بڑی. اور یہ لاہور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ٹرکوں میں بھر بھر کے لوگوں کو کچہریوں میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا بتانا چاہتے ہو تم کہ کیڑے مکوڑوں حشرات الارض تمہیں ایسے ہی کچل دیں گے؟ اب تم آئین توڑ دو تو کوئی بات نہیں, تم قانون توڑو تو کوئی بات نہیں, تم عوام کے مینڈیٹ کو توڑو تو کوئی بات نہیں, کوئی اشارہ توڑ دے یا اس کا اشارہ ٹوٹا ہو تو اس کو تم جیل کر دو گے. کیا تربیت کی تم نے ٹریفک کے پہلے لوگوں کے کو ٹریفک کے والے سے کیا اویئرنس دی آپ نے؟ کیا بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچانک ملکہ عالیہ کا حکم آ گیا, بس ہو گیا. ملکہ عالیہ یہ چاہتی ہے تو ہو جائے گا. وہ پہلے کیا کہتے ہیں پرندہ مارکیٹ کے ساتھ جو ہوا, اب یہ کون سا وہ انارکلی میں ہے نیلا گنبد, کرے خوبصورت بنائے, ٹھیک ہے, بادشاہوں کو اچھا لگتا ہے, خوبصورت ماحول سارا کچھ, لیکن ان کے نیچے جو کیڑے کل بلاتے ہوئے مر رہے ہوتے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ ان کی طرف کون توجہ دے گا؟ وڈے NFC ایوارڈ دیکھ لو. رضی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جیسے سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ جائیں گے, ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ گین کر کے لیں, بانی PTI کی رہائی بھی اس کے سلسلے میں ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک منٹ میں سوال پورا لے لیجیے. نہیں, انہیں ایسی کوئی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. اے وہ غریب نے جڑے فون ملانتے کہتے ہیں نا آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, یہ وہ غریب ہیں. یہ سہولتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو حاصل ہے. بیلنس پواؤ نا پھر تاکہ سہولت دستیاب نہیں, جنہوں نے بیلنس پانا ہے وہ سارا تاؤن دیتا انہوں نے, ایزی لوڈ سارا کرا دیا انہوں نے. تسی میرا مطلب پھیرے لائے نے, ہر پھیرے دے وچ پتہ نہیں ملی نا خیرات, جنہیں ملنی تھی مل گئی, جن کو خیرات ملنی تھی انہیں مل گئی, ٹھیک ہے نا. فارم 47 کے مجھے ہنسی آتی ہے, تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا, اور تم نے جو آئینی تجاوزات کی ہوئی ہیں, تسی جڑے قبضہ کر کے فارم 45 ہوتے بیٹھے ہو, کونے کے اوپر دکاندار نظر آ رہے قبضہ کیا ہوا, اور جو آئین کی پلاٹ 45 کا اس میں 47 کی بلڈنگ بنا لو, خیر ہے کوئی گل نہیں کی, کیونکہ موہ سیاح بھائی کوتوال تو اب ڈرکائے گا, موجہ ہی موجہ چار چفیرے. ٹھیک ہے جی, چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو پھر کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل کر سکتے ہیں مگر نہیں چاہتے کہ بھائی کو نقصان ہو. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ KP میں غیر قانونی افغانیوں کو تحفظ مل رہا ہے, بہتر ہے عزت سے نکل جائیں. یہ افغانستان اور افغانیوں کا مسئلہ پاکستان کے امن و امان سے جو ہے نا بہت پیچیدگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کو آ کے ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, انہوں نے حال ہی میں کابل سے دورہ کرنے کے بعد ایک بڑے اہم امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کابل سے کیے گئے وعدے پورے کیے ہیں, افغانستان نے دہشت گردی کے وعدے نبھائے نہیں. افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل کر سکتے ہیں مگر نہیں چاہتے کہ بھائی کو نقصان ہو. یہ تو اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو ہے, لیکن اس میں ایسے سلسلے میں محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KP میں غیر قانونی افغانیوں کو تحفظ مل رہا ہے, بہتر ہے عزت سے نکل جائیں. پاکستان افغان معاملات اور غیر قانونی افغانیوں کی پاکستان میں موجودگی, اس کا آپس میں کتنا تال میل ہے, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. لیکن پروڈیوسر صاحب ذرا محسن نقوی صاحب مزید کیا کہتے ہیں وہ بھی سنوا دیجیے. باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیسفلی افغانس کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن KP میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے. وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. چند دن پہلے FC ہیڈ کوارٹر پہ 360 ممبرز نے اٹیک کیا تھا, وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلے. خود کو حملہ وار تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں, اور ہم KP کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں, اس کے بعد اپنی سیاست کریں. فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا, بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ. جس کا جو دل کرے وہ اظہار خیال کرے, اگر کسی نے کرٹیسائز کرنا ہے بالکل کرے. رانا صاحب پہلے اپنے ملک کا سوچیں, بعد میں اپنی سیاست کریں. باقاعدہ طور پر KP کی گورنمنٹ جو ہے وہ افغانیوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستانی فوج کے خلاف ہے, میں اس پہ 100 بار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی اتنی آسانی سے نہیں بانٹنے چاہیے, یا غداری کے. اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. کسی شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے علاوہ سامنے والے پہ یہ شک کرے کہ یہ وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہے.
مجھے اچھی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن چلیں ابھی میرے ساتھ لنڈا بازار کی مارکیٹیں اور لاہور کی مارکیٹیں دکھاتا ہوں، وہ تو بیٹھے ہوئے وہیں پہ کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر کن کو نکالا ہے انہوں نے؟ میرے تو علم میں نہیں ہے، میں تو پنجاب میں دیکھ رہا ہوں آپ نے وہ کمزور گھر والوں کو نکال دیا جو اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو یہاں پہ موجود ہیں افغانی، وہ مارکیٹیں بھری ہیں، ان کے قبضے ان کے مالکانہ ان کے پاس ہے. تو آپ خالی کے پی کے والوں کے اوپر یہ الزام دھر دیں اور پنجاب کو اگنور کر دیں تو یہ کوئی نقوی صاحب اچھی بات نہیں ہے. شاید ہم تو لیکن پنجاب میں تو سر پہلے کامبنگ آپریشن ہی شروع ہوا تھا. ہو گیا ہوگا نا کامبنگ آپریشن، اب رضی تو ایک عرصے سے نہیں کر رہے کامبنگ آپریشن. تو کیا کہتے ہیں، باقی یہ کہ اگر اس طرح کی بات ہو، اور ایک چیز اگر 2 منٹ دیں، ایک جملہ کہنا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں مریم صاحبہ، محترمہ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب. دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے اتنی مشقت سے پیسے اکٹھے کر کر کے گاڑی خریدی، وہ بیچارے کے خواب تھے اس گاڑی کے اندر. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پنجاب اور لاہور کے ایک ٹھیکیدار کے حوالے سے کہا کہ 1 سال سے ایک سڑک نہیں بنا پا رہا وہ، آج اس کی گاڑی ٹھوک دی. اور اس دکھ کو میں محسوس کرتا ہوں، میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میری جب پہلی دفعہ سائیکل ٹھوکی تھی کسی نے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی. خدا کا واسطہ میڈم صاحبہ، یہ کلپ میں کاٹ کے عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی بھیجوں گا، وہ بڑی شفیق ہیں صحافیوں کے حوالے سے، بڑی محبت کرتی ہیں. میرے بھائی کی گاڑی ٹھک گئی، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ شوکت خانہ میموریل سے لے کے آگے تک جو سڑک ہے وہ چوک تک، شوکت چوک تک، وہ سڑک شوق چوک تک. اب وہ چونکہ اس سڑک کے ساتھ شوکت خانہ میں لکھ دیا گیا ہے تو ساری زندگی نیچے بننی، پنجاب حکومت کی زندگی میں تو نہیں بننی. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ آپ تو صحافیوں کی کسٹوڈین ہیں، تو اسی طرح رجعت تھے مالک، تو غریبوں کو بھی رجا دیں. دیکھیں میرے بھائی کی گاڑی ٹھک گئی ہے، اس کی گاڑی ٹھیک کرا دیں. رضی کے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا، اس دکھ کو یہاں محسوس کرتا. ایک بھائی دوسرے بھائی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب تو جو ہے نا وہ افغان بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہم آپ کو گھر میں گھس کر ماریں، لیکن آپ بھی احتیاط کریں، اونے پونے ہو کے نکل جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کو ایک ریکویسٹ آئی ہے لاسٹ ویکنڈ کے اوپر باقاعدہ، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے مزید 2 ہفتے تک میکسیمم جو بنیادی ضروریات کی اشیاء کی فراہمی افغانستان کو بند رکھی تو وہاں پہ قحط آ جائے گا. اچھا قحط کیوں آئے گا؟ کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جو گندم کا ایکسپورٹر ہے قازقستان، وہ تو افغانستان کے ہمسائے میں اس کے پچھلی طرف واقع ہے، تاجکستان کے اور ازبکستان کے پچھلی طرف قازقستان واقع ہے، جہاں سے دنیا کی سب سے سستی اور فوری ڈیلیوری کے لیے افغانستان کو گندم دستیاب ہو سکتی ہے. تو کیوں دستیاب نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا نے افغانستان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. نہ دنیا افغانستان سے، اس کے ہمسایہ ممالک ایران، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان اور ایون کہ چائنا، وہ اس سے کوئی چیز پھل یہ وہ خریدنے کو تیار نہیں ہے. اس کی منڈی الٹیمیٹلی پاکستان تھی. پاکستان نے بارڈر بند کیے تو وہ ایران کے رستے ہو کے پاکستان میں افغانیوں نے آنے کی کوشش کی، 400-500 ٹرک آ بھی گیا. پھر ایرانیوں نے ہمیں کہا کہ یہ ادھر سے ہو کے آپ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے بند کیا الٹیمیٹلی. اور سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ انڈیا سے چلنے والی جو اس وقت سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان نے پاکستان کے آم کے اوپر درآمد کے اوپر ڈیوٹی لگا دی ہے. اور بھائی آم جو ہے وہ مئی جون میں آتا ہے کہیں جا کے، جون جولائی میں. آج کل آم کے درخت کہاں سے آ گئے؟ میرا مطلب اس طرح کی احمقانہ باتیں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر 99% سو فار سو جو ان کے متقی صاحب ہیں وہ بلخی جو ہے ان کا دفتر خارجہ کا ترجمان، ان تمام لوگوں کی آئی ڈیز انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیاف کے اوپر مجھے اور اسحار رانا کو کوئی اور گالیاں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں سوشل میڈیا پہ افغانیوں کے حوالے سے جتنے بھی دعویٰ جات ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ 3.5 کروڑ لوگ ہیں اور طالبان کی تعداد جو ہے وہ کبھی بھی 20,000 سے زیادہ نہیں رہی. تو ان 20,000 بدعمال لوگوں کے باعث ہم 3.5 کروڑ انسانوں کی بنیادی ضروریات سے اوور لک نہیں کر سکتے. ایک منٹ رک جائیں، 1 منٹ مجھے بھی بات کا جواب دیں. آپ کی نا یہ جو ہیومن ویلیوز ہیں میں اس کی عزت کرتا ہوں،
لیکن پاکستانیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے خلاف مسلسل وہ سرزمین استعمال ہوتی ہے بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں. ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے بالکل آپ صحیح کہہ ٹریلین ڈالر کی ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے ہیروئن کلچر, آپ نے کلاشنکوف کلچر, آپ نے کیا نام ہے آئس کلچر یہاں پہ ہمارے جڑوں میں اتار دیا. ہم آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہم آپ کو شیلٹر دیتے ہیں, آپ یہاں پہ دھماکوں کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں, آپ ان کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کب تک ہم یہ بات برداشت کریں گے؟ آپ کی بات آپ جب مرضی منہ اٹھا کے آتے ہیں وہاں سے آ کے, ہم نے تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے کروڑوں روپے کی فینسنگ کر دی اس میں کہ یار چلو کوئی رستہ, اربوں روپے کی. ٹھیک ہے نا, میری اوقات کروڑا دی ہے تو میں کہاں تھی ارباں دے کے تھی کہہ سکتے ہو, تو ہم نے تو یہ بھی کر دیا. اربوں والے کروڑوں کی گاڑی لیتے ہیں اور جو کروڑوں والے ہیں وہ سینکڑوں کی سائیکل لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اینی وے واٹ ایور. تو کیا ہمارے کیا قصور ہے یار؟ ہمارے بچوں کا قصور, ہمارے حق نہیں ہے کہ وہ آزادانہ فیل کریں, آزادی محسوس کریں؟ آپ ہماری مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں, آپ ہمارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, آپ ہماری کچہریوں پہ حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم انسانی حقوق کے نام پہ کہیں جی کوئی گل نہیں کی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا, آپ افغانستان کو ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی سرزمین بند کرے دہشت گردوں کی, اور ہم پھر ان کو ریلیف دیں گے. نہیں تو میں پاکستان کے اداروں کی اس پالیسی سے بالکل ساتھ ہوں کہ انٹل انلیس وہ ہمیں ہماری سپرمیسی تسلیم نہیں کرتے, ہمیں بھی ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آج سمری انیشیٹ ہو گئی ہے, بس آخری آج سمری انیشیٹ ہو گئی ہے, اور جنہوں نے سمری انیشیٹ کی ہے وہ میرے بھائی اسحار رانا کے جذبات کو اس کے اندر شامل کر کے بھیجیں, کیونکہ اس سمری کے اوپر دفتر خارجہ اور وزارت دفاع اوکے کرے گی تو ان کے لیے چیزوں کی بحالی ہوگی, چیزوں کی فراہمی کی بحالی شروع ہوگی. تو بہرحال اس وقت ہمارے مذاکرات جاری ہیں سعودیہ کے اندر ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر, تو دیکھیے وہاں سے کیا نکلتا ہے. نئی ڈیولپمنٹ منظر عام پر آتے ہیں, اور انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اجازت دیجیے مجھے, رانا صاحب اور اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.